تو میں ہوں شیف سمیہ جمیل، سیبو کی ایڈمن اینڈ فاؤنڈر، اور آج ہم پھر سے آپ کے ساتھ ہیں رمضان خاص کے اندر، اور ڈفرینٹ ٹاپکس میں ہم بات کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہمارا جو شو کا ہی نام ہے خاص ہے رمضان، تو اس کو ہم خاص بنا رہے ہیں. اس کا جو بنیادی مقصد ہے، یہ جو ایک چھوٹی سی سیریز بنانا یا ایپیسوڈ کہہ لیں آپ، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہیلپ لے سکیں، کسی پروفیشنل بندے سے بات کریں، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ایک عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کچھ سوالات اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں، ہمارا کوئی دکھ سن سکے یا ہماری کوئی پریشانی سن سکے، اور پھر ہمیں وہ اچھا سا اس کا نچوڑ، یعنی کہ اس کا اچھا سا رزلٹ یا اس مسئلے کو ریزالو کر سکے. تو میرے ساتھ آج مسز عظمیٰ رضوان موجود ہیں، جو کہ ہمارے ہر اس سوال کے جواب دیں گے جو کہ اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ کوارنٹین پیریڈ کے اندر ہیں. آج کا جو سب سے امپورٹنٹ سوال جو ہے، جو آج ہم کافی سالوں سے اس پہ ہم سروائیو کر رہے ہیں، وہ ہے ماں باپ اور بچوں کی دوری. اور وہ جو دوری ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ کانسیپٹس کی وجہ سے، ڈفرینٹ کمیونیکیشن گیپس کی وجہ سے، ڈفرینٹ تھاٹس کی وجہ سے جو ہے وہ دوری آتی ہے، اور ہم سب اسی چیز کے جو ہے ایک وکٹم بنتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے گھریلو حالات ہوتے ہیں، ہم بچوں کو بچپن سے پرورش بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تم سے الگ ہیں، ہماری سوچ تم سے الگ ہے، تو بچے جو ہے وہ انہی سوچوں کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان دا اینڈ جب ہمیں اپنے بچوں کی نیڈ ہوتی ہے یا ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو اتنا گیپ آ چکا ہوتا ہے کہ ہم اس کو فل ہی نہیں کر پاتے. تو اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے مسز عظمیٰ سے. السلام علیکم. السلام علیکم سامیہ، تھینک یو فرسٹ آف آل، تھینک یو سو مچ کہ آپ کے سیبو کے پلیٹ فارم سے مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. پروفیشنلی آئی ایم اے ٹیچر، اور اٹس اے ویری نائس اپرچونیٹی کہ میں اس بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پہ، جو ایکچولی ہمارے ایکچولی فیملی جو ہے وہ بیسک انسٹیٹیوشن ہے ایک ہیومن گروتھ کا. بالکل. تو اس پہ اگر وہاں پہ اگر لوپ ہولز آئیں، اگر وہاں پہ جھول آتے ہیں ہمارے سیٹ اپ میں، ہماری انوائرمنٹ میں، تو وہ لوپ ہولز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے وہ لنگر آن کرتے ہیں، کیریئر کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اس کو سب سے پہلے اسٹیبلش کرنے کی، سیٹل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس وقت جو کہ جس ٹائم سے، جس سینسٹیوٹی آف ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں اور جس کو کہ ہم کوارنٹائن کا نام لے رہے ہیں، تو اس میں سب سے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ایز اے پیرنٹس، ایز اے چلڈرن، کس طرح اپنی سوشل بانڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں یہ ایک طریقے سے موقع ملا ہے، کیونکہ حقیقتاً یہ ایک بہت مشکل وقت ہے، لیکن ایک طریقے سے بلیسنگ بھی ہے کہ بہت ساری جو ایک کہتے ہیں نا مس کمیونیکیشن، گیپس، اور ایک جو کہتے ہیں نا آئیز جو وال بن جاتی ہے لوگوں کے بیچ میں، یہ بہت اچھا ٹائم ہے. تو اسی چیز کو آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پیرنٹس کو کیا شروع سے کرنے کی ضرورت ہے یا اب ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بس اب کوئی کہتا ہے کہ دیر از نیور لیٹ، مطلب ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں بہتری شروع کر سکتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دیر ہو چکی ہے، وقت گزر چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امید تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہمیشہ ملی ہے. تو اسی امید کے سہارے ہم اس وقت کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں پیرنٹس میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ زیادہ تر جو فادرز ہیں وہ گھر پہ موجود ہیں، تو ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، بہت ان کا ایک مطلب کہہ لیں کہ اس وقت بہت زیادہ وہ بہتری لا سکتے ہیں اپنے اور بچوں کا ریلیشن بلڈ اپ کرنے کے لیے. کیونکہ جو مدر ہیں، دو شی از ورکنگ اور ناٹ، بٹ دا تھنگ از کہ وہ بہت سارے اور ادر کہہ لیں کہ جو پرابلمس ہیں ان کو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ان گراؤنڈ ہے یا آؤٹ گراؤنڈ ہے، گھر آتی تو گھر کے مسئلے ہیں، صبح ہیں تو باہر کے مسئلے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایز اے فادر اگر کوئی بھی مطلب اگر میل ممبرس گھر پہ موجود ہیں، یا ایز اے بردر یا ایز اے فادر، تو اس وقت ان کا یہ کام ہے کہ وہ بڑا پازیٹیولی اپنا جو ہے رول شو کریں. دے شوڈ ناٹ فیل انوائڈ کہ ہم گھر پہ ہیں، واٹ شوڈ وی ڈو. ایٹ لیسٹ دے کین تھنک، فرسٹ آف آل دے ہیو ٹو تھنک. ان کو کریٹیوٹی پہ جانا پڑے گا، بالکل، اور ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے ہم گھر کا ماحول بہتر بنا سکتے ہیں. انفیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو پاکستانی معاشرہ ہے، انفیکٹ پوری دنیا میں ہے کہ پیرنٹس کا ایک دو فیزز ہیں. ماں ہے وہ بہت سافٹ ہے، باپ وہ ہے جو بہت ہارڈ ہے، کیونکہ وہ کام کرتا ہے، اس کا گھر کے اندر ٹائم پیریڈ بھی بہت کم ہوتا ہے. 4 گھنٹے کے لیے اگر شام 6-7 بجے گھر آ رہے ہیں تو وہ اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آلریڈی
ऑफिस की झकझक और फिर ट्रैवलिंग आपका जो बहुत आपको थका देता, उसमें बच्चों की लड़ाई झगड़ा, तो माँ पूरे दिन से उनको पूरा प्रिपेयर करती थी, बाबा आएंगे तो आपने चिल्लाना नहीं है, आपने ये नहीं करना, या गायबाना तौर पर डरा रही होती है। तो बच्चों के दिल में ना एक तरीके से एक सब कॉन्शियस एक माइंडसेट बन जाता है, माइंडसेट और डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, और बच्चे जो हैं वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते अपने फादर्स को, उस तरह उनसे बात नहीं कर पाते। तो ये इतना अच्छा टाइम है कि फादर्स को बच्चों को अपनी तरफ इनकरेज करें, उनके साथ कोई एक्टिविटीज़ प्लान करें, आइदर दे कैन प्लान स्पोर्ट्स, और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त हमें कुरान पाक पढ़ने का और उसको मतलब तर्जुमे से पढ़ने का अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा मौका फराहम किया कि इसमें फादर्स मदर्स भी बिल्कुल यानी एज अ पेरेंट्स तो दोनों ही ये काम कर सकते हैं, मगर अगर फादर्स ये काम करें तो ये एक ऐसा अल्टीमेट बॉन्ड बिटवीन फादर्स एंड चिल्ड्रन डेवलप होगा, जिसको उनके बच्चे जब बड़े भी हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसको याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये पीरियड बहुत अच्छा है। एक तरीके से आपकी फैमिली बाउंडिंग है, और जो एक आइस ब्रेक है वो एक आइस वॉल को आप आइस ब्रेक कर सकते हैं बहुत इजीली, और जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है पेरेंट्स का तो वो बहुत अच्छे से कि अच्छा हमारे बाबा ऐसे नहीं है, मतलब एटलीस्ट बाबा इज सो फ्रेंडली एंड ही कैन थिंक अबाउट आवरसेल्फ। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती अगर इस चीज़ को मतलब सीरियसली लिया जाए तो और उसके अलावा ये कि शेयरिंग जो है, ये भी है कि शेयरिंग इन हाउस होल्ड वर्क, और स्पेशली गार्डनिंग का अगर जहाँ पे मौका मिलता है तो टू बी क्लोज टू द नेचर, उसके ज़रिए बहुत से मतलब हम काम कर सकते हैं, और उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करें जिसमें उनके बच्चे उनके साथ नेचर की तरफ करीब आने की जितने भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आप मुझे बताइए कि जैसे कि आज क्वारंटीन पीरियड है तो मतलब पूरी दुनिया में इस इफेक्टेड है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, मेंटली बहुत परेशान हैं, जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, घर में भी हम मुक्त आ गए क्योंकि घर से हम बाहर भी नहीं निकल सकते, एक हैप्पी लाइफ भी नहीं ले सकते। लोगों ने क्या किया है, घर को ही एक हैप्पी ग्राउंड बना दिया और उसमें मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं। आप इंस्टा पे देखें, आप फेसबुक पे देखें, मज़े के खाने बन रहे हैं। वो भाई बहन अच्छा पहले से बता दिया गया कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें रहना साथी है, तो ये भी चीज़ है। तो ये जो दूरी थी, जो भाई बहनों की दूरी, जो माँ बाप में बच्चों के साथ दूरी, या आपस में एज अ कपल जो वो दूरी होती है, तो क्या आपको लगता है कि इस क्वारंटीन पीरियड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं, और जिनके नहीं हुए तो उनको भी टिप दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जी, जहाँ पे तो फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है डेफिनेटली वहाँ पे तो एवरीथिंग विल बिकम इज़ रनिंग वेरी स्मूथली। उसमें बहुत सारी उनके लिए सबसे पहले मैं ये टिप देना चाहूँगी कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिज़िकल रिसोर्सेज हैं या उनके सोशल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करते हुए they can make their house a very comfortable zone for them. In fact, they can make their house as a defensive zone for them. उसको कर सकते हैं। एक ज़रा डिटेल टॉपिक है, इस पर हम आराम से इसके सब टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में थोड़ा इशू आ रहा है या थोड़े से प्रॉब्लम है, तो उनको वहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ अगर वो, और विदाउट एनी एंजाइटी या विदाउट एनी पैनिक अगर वो चीज़ों को लेके चले तो उससे बहुत सिचुएशन जो है वो काम और बेहतर रहती है। और इसमें मैं फिर यही बात कहूँगी कि इसमें मर्द हज़ार का, हमारे मेल मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि दे शुड बिहेव एज एक्टिव एज दे आर इन देयर वर्क प्लेस। सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ दे कीप मतलब शो देयर सेल्फ लेथार्जिक और लेजी, तो उससे फिर क्या होगा कि वो डिस्टेंस जो है वो फिर कभी कवर नहीं होगा, वो ब्रिज जो है वो कभी फुलफिल नहीं होगा। उस ब्रिज को फुलफिल करने के लिए दे हैव टू बी वेरी एक्टिव, दे हैव टू बी वेरी इन्वॉल्व इन देयर हाउस होल्ड वर्क, तो उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। और बाकी ये है कि जैसे जो जहाँ पे एज सच अगर कोई मतलब वर्क फोर्स का इशू नहीं है, रिसोर्सेज का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर तो उनके लिए उनका घर एक बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है कि किस तरह से इनफैक्ट इस क्वारंटाइन पीरियड में हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स भी मौजूद हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कुछ हम चाहते हैं और जिस वक्त हम चाहते हैं वो चीज़ें उस वक्त हो सकें। तो मतलब एक्चुअली ये कि हमें यहाँ पे ये बात कि सबमिशन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबमिशन टू अल्लाह ताला, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने इस टाइम से हमें सीखनी भी है
اور ہمیں دیکھنا بھی کہ اللہ میں کس طرح ہمارے لیے بہتر چیزیں پلان کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ اتنا زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, اور آئی ہوپ کہ کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں یہ کافی سارے مسئلے مسائل چل رہے ہوں گے اور ان کو کوئی نہ کوئی ایک ریفرنس کی ضرور نیڈ ہوتی ہے, کیونکہ جب گھر والے ریفرنس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بڑی آپا ہو یا استانی بنی کر رہی ہو. تو ہوتا یہ کہ ایگزیکٹلی ہر کسی کا مائنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک الگ الگ دو کپلز الگ ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک بنتے ہیں, تو آبویس ہے کہ مائنڈ سیٹس بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن جو ایک جہاں پہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک پرابلم میں ہے, تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک موقع دیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے ماحول کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. چھوٹی سی سمیہ بات آئی وانٹ ٹو ایڈ, سوری ٹو انٹرپٹ, کہ اگر اس میں ہم ایگو پرابلمس سے باہر نکل آئیں تو دیٹ وڈ بی ویری فائن. ایگو از ناٹ ایشو کہ مطلب آپ کا ہی یہی کام ہے اینڈ یو آر میڈ فار دس, کہ آپ نے ہی کام کرنا ہے. مطلب ایکچولی یہاں پہ ہم نے بیسکلی ہیومنس بن کے سوچنا ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور انفیکٹ کافی سارے لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو کپل ہے, ہمارا اسپاؤس ہے, ہمارے بچے وہ یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر وہ ایک نیگیٹیوٹی ہی جنریٹ ہوتی ہے, اور وہ حالات کو جس طرح پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ نہیں یہ ایگزیکٹلی ہوتا ہوگا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ان دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور پورے 24 گھنٹے 42 گھنٹے اور مسلسل ساتھ ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وائف یا آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے بچے آپ کے لیے اور اپنے لیے کیا کام کرتے ہیں, کتنے پازیٹیو ہیں. اور جہاں پہ اگر آپ کو نیگیٹو لگتا ہے تو آئی تھنک کمیونیکیشن از اے بیسٹ پارٹ, کہ آپ کمیونیکیٹ کریں اور اپنی فیملی کے اندر اس چیز کے اندر پازیٹیوٹی لے کر آئیں. جو کپلس پریشان ہیں, جن کے آپس میں باؤنڈریز نہیں ہیں, ڈفرینٹ بھی جو بھی ریزنز ہیں, تو آپ اس سے ساتھ رہیں گے تو آبویس ہے کہ ایک محبت بھی بنتی ہے, آپ کو نظر آئے گا ایک دوسرے کا کیا ہوا. اور ایگو, بہت اچھی بات کی مسز عثمان نے کہ ایگو اگر آپ چھوڑ دیں اور یہ چھوڑ دیں کہ آئی ایم اے بوائے, آئی ایم اے گرل, کہ یہ صرف میرا کام ہے, یہ صرف ایک لڑکی کا کام ہے, تو جب ہم یہ چیز چھوڑ دیں گے نا اور ہم سب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو وہیں پہ ایک پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو یہ بہت سا ٹاپک تھا, ہم ملیں گے پھر ایک اور ایپیسوڈ میں ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت اچھا ٹاپک لگا ہوگا, اور جس نے بھی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کرے, بیل آئیکن کو لائک کرے, تاکہ اتنی انٹرسٹنگ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے نوٹیفیکیشن باکس میں آتے رہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز کو انجوائے کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.